اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ ہم جس ٹاپک سے گفتگو کر رہے تھے وہ ہے کہ شیعہ کے نزدیک قرآن میں تحریف ہوئی ہے یا نہیں۔ گزشتہ دروس میں تحریف کا معنی اور مفہوم بیان کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ کس معنی میں جو ہے وہ تحریف محل بحث ہے، اور عرض کیا تھا کہ شیعہ علماء امامیہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت قدیمی تہمت ہے جو ابھی تک بھی اس کو شیعہ کے ساتھ تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کسی بھی مذہب کے نظریات اور آراء کو اس کے ذمہ دار علماء سے لیا جاتا ہے، نہ کہ جو ذہن میں آئے وہ گھر بیٹھ کر سوچ کر جھوٹ اور تہمت کا سہارا لے کر ان کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ شیعہ علماء کیا کہتے ہیں تحریف کے حوالے سے؟ علامہ حلی تک کے علماء کا ہم بیانات ذکر کر چکے ہیں گزشتہ درس میں۔ ان کے بعد ہمارے بڑے علماء میں سے جو نام ہیں ان میں سے ایک محقق اردبیلی ہے، وہ اپنی کتاب مجمع الفائدہ والبرہان میں لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں فَيَنبَغِي، پیچھے وہ ذکر کرتے ہیں قرآن مجید کیسے جمع ہوا، کیسے پہنچا، خلاصے کے طور پر آگے نتیجے کے طور پر فَيَنبَغِي تَحْصِيلُهُ مِنَ التَّوَاتِرِ الْمُوجِبِ لِلْعِلْمِ، بس چاہیے کہ قرآن تواتر سے حاصل ہوا ہے کہ جو علم کا موجب بنتا ہے، وَعَدَمْ جَوَازِ الْاِكْتِفَاءِ بِالسِّمَاعِ حَتَّى مِنْ عَدْلٍ وَاحِدٍ، اور جائز نہیں تھا کہ قرآن پر اس وقت ایک ہی عادل کی بات سن پر اکتفا کیا جاتا۔ وَإِذَا ثَبَتَ تَوَاتُرُهُ، اور جب قرآن کا تواتر ثابت ہو چکا ہے تو فَهُوَ مَأْمُونٌ مِنَ الْاِخْتِلَالِ، تو پھر اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہو سکتا ہے۔ حَتَّى أَنَّهُ مَعْدُودٌ حَرْفًا حَرْفًا وَحَرَكَةً حَرَكَةً، کیسے اس کتاب میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے جس کا ایک ایک حرف شمار کیا گیا ہے اور ایک ایک حرکت بھی شمار کی گئی ہے، کہ قرآن میں کتنے حرف ہیں، کتنی حرکتیں ہیں، کتنی زبریں ہیں، کتنی زیر ہیں، کتنی پیش ہیں۔ وَقَدَ الْكِتَابَةُ وَغَيْرُهَا مِمَّا يُفِيدُ الظَّنَّ الْغَالِبَ بَلِ الْعِلْمِ بِعَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ وَالنَّقْصِ، ظن غالب بلکہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی زیادتی اور نقص نہیں ہوا۔ ان کے بعد بڑے ناموں میں سے شیخ الفقہاء ہیں شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء، وہ اپنی کتاب کشف الغطاء میں لکھتے ہیں لا زادت فیہ من سورۃ ولا آیۃ من بسم اللہ وغیرہا لا کلمۃ ولا حرف، قرآن میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی، نہ کوئی سورت کی، نہ آیت کی، نہ بسم اللہ کی، نہ ایک کلمے کی، نہ ایک حرف کی زیادتی ہوئی ہے۔ وجمیع ما بین الدفتین مما یتلی کلام اللہ تعالی، اور جو دو جلدوں کے درمیان ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے یہ اللہ کی کلام ہے۔ بالضرورت من المذہب، دیکھیں علماء مذہب جانتے ہیں نا کہ مذہب کا کیا نظریہ ہے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ مذہب امامیہ کے بدیہیات میں سے ہے کہ قرآن میں زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَأَخْبَارُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَالْأَئِمَّةِ الطَّاہِرِينَ علیہم السلام، نبی پاک کی حدیثیں اور ائمہ کے اقوال بھی اسی کو ثابت کرتے ہیں۔ وَإِنْ خَالَفَ بَعْضٌ مَنْ لَا يُعْتَدْ بِهِ، اگرچہ اس میں بعض نے مخالفت کی ہے جن کا اعتماد نہیں ہے، یعنی جن کا کوئی وزن نہیں ہے۔ وَقَضَى لَا رَيْبَ فِي أَنَّهُ مَحْفُوظٌ مِنَ النُّقْصَانِ، اور اسی طرح کوئی شک و شبہ نہیں کہ نقص سے بھی محفوظ ہے، کہ کمی بھی نہیں ہوئی، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے صریح قرآن کے مطابق، آیات کے مطابق، اور علماء کا تمام زمانوں میں اس پہ اجماع رہا ہے، اور جو نادر اور شاذ قسم کا قول ہے اس کا کوئی اس کی قیمت نہیں ہے۔ آگے ذکر کرتے ہیں کہ جو روایتیں ہمارے پاس آئی ہیں نقص کے بارے میں،
ان پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، چونکہ وہ قرآن تواتر کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے، اجماع ہے ہمارے قرآن کی عدم تحریف پر، اور روایات جو ہیں ان میں سے اکثر ضعیف ہیں اور ان کی دلالت میں کلام ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں بیان کریں گے کہ جنہوں نے تحریف کا کہا ہے ان کے پاس کیا دلیل ہے اور اس دلیل کی کیا حیثیت ہے۔ آخر پہ اپنے حسرت بھرے جملے ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں یا للعجب من قوم یزعمون سلامت الاحادیث و بقاءها محفوظہ، تعجب ہے اس قوم سے جو حدیثوں کے بارے میں تو اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ حدیثیں محفوظ ہیں، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، حالانکہ انہیں راویوں نے نقل کیا ہے، جبکہ انہی حدیثوں پر اعتماد کرتے ہوئے جنہوں نے کہا کہ قرآن میں جو ہے وہ تحریف ہوئی ہے، جو تواتر کے ساتھ ہمارے پاس نقل ہوا ہے۔ دیکھیں کس پہ آپ اعتماد کر رہے ہیں اور کس کے بارے میں آپ شک کر رہے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے۔ بعض اتنے وسواسی ہوتے ہیں یا اتنا یقین کر لیتے ہیں کسی کے کہنے پر، کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کو ملا راستے پر تو تعجب سے اس سے پوچھتا ہے کہ آپ زندہ ہو؟ کہتا ہے تو دیکھ نہیں رہے مجھے؟ کہا فلاں نے کہا آپ مر گئے ہو۔ تو کیسے اس نے کہا آپ مر گئے ہو؟ آپ کہتے یار دیکھ نہیں رہے مجھے دیکھ رہے ہیں آپ، میں آپ کے سامنے ہوں۔ نہیں اللہ کی قسم اس نے کہا ہے کہ آپ تو مر گئے ہو۔ تو بعض اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک بندے کے کہنے پر وہ یقین نہیں کر رہا کہ یہ بندہ زندہ ہے، ابھی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے۔ تو شیخ جعفر کبیر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی حدیثیں جن کے راوی ضعیف ہیں، جن کی دلالت کا مسئلہ ہے، ان کے کہنے پر آپ قرآن جیسا ایک زندہ معجزہ اور اجماع مسلمین اور تواتر اور آیات جو صریح ہیں اس کی عدم تحریف پر، ان سب کو چھوڑیں چند حدیثوں کی وجہ سے، یہ تحقیق کے خلاف ہے۔ محمد حسین کاشف الغطاء علماء نجف میں سے، انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس میں شیعہ کے معتقدات جو ہے ان کے عقائد کا ذکر کیا، اصل الشیعہ و اصولھا۔ اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے الموجود فی اید المسلمین هو الکتاب الذی انزلہ اللہ الیہ، یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی تھی معجزے کے طور پر، احکام سیکھنے کے لیے، حلال و حرام کو فرق دینے کے لیے۔ اس میں لا نقص فیہ ولا تحریف ولا زیادہ، وعلی ھذا اجماعہم، اسی پر شیعہ کا اجماع ہے۔ میرے خیال میں اگر دنیا میں تقسیم کی جائے نا کہ بڑے سے بڑے جھوٹ کیا ہیں، دنیا میں سب سے بڑے جھوٹ، تو ان میں ایک اس کو درج کرنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں شیعہ تحریف کے قائل ہیں۔ اس کی شاید مثال نہ بڑے اتنی بڑے جھوٹ کی۔ علماء، شیعہ علماء کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اجماع ہے، تحریف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بھی اسلام کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم سچے مسلمان ہیں، اتنے بڑے جھوٹ اور تہمتیں بولنے والے دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ ہم ٹھیکیدار ہیں اسلام کے، ہم ترجمان ہیں۔ وَمَنْ ذَهَبَ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وُجُودِ نَقْصٍ فِيهِ أَوْ تَحْرِيفٍ، جو بھی چاہے شیعہ میں سے کوئی یا مسلمانوں کے فرقوں میں سے کوئی قرآن مجید کی تحریف کا قائل ہوا ہے تو وہ قرآن مجید کی آیت کی تکذیب کر رہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور جو روایتیں آئی ہیں وہ نہ علم کا فائدہ دیتی ہیں نہ عمل کا فائدہ دیتی ہیں، وہ شاذ ہیں۔ اور بھی کا ایک نام ہے چونکہ ہم نے بنا کی ہے اختصار کی وجہ سے کہ جو بڑے بڑے نام ہیں صرف ان کو ذکر کریں گے۔ محدث فیض کاشانی، اب یہ محدث ہے، کوئی کہے کہ آپ نے اصولی علماء کے نام لیے ہیں، کچھ محدثین کے بھی نام لے لیتا ہوں، یہ اشتباہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ محدثین شیعہ جو ہے وہ تحریف کے قائل ہیں، محدثین سارے قائل نہیں ہیں، صرف ایک دو جو قائل ہوا ہے وہ محدث تھا، تو یہ بھی محدثین کو تہمت ہوگی اگر کوئی کہے کہ محدثین شیعہ قائل ہیں۔ نہیں نہیں، یہ بہت بڑے محدث ہیں، صاحب وافی جن کی بات نقل کر رہا ہوں، ابھی صاحب وسائل کا بھی قول نقل کروں گا،
انہوں نے جو اپنی تفسیر لکھی ہے اس کے مقدمہ سادسہ میں یہ چیز انہوں نے ذکر کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ وہ روایات نقل کی جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ تحریف ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ ان پہ عمل کیا جائے تو ہمیں نص پر جو ہے وہ یقین نہیں رہے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ان آیات کے ساتھ ٹکراتی ہیں یہ روایات جو تحریف کا کہتی ہیں، اسی طرح ان روایات سے ٹکراتی ہیں، خود ان روایات سے جو کہتی ہیں کہ قرآن مجید ہماری حدیثوں کو قرآن پر پیش کرو۔ اب قرآن محفوظ ہے تو روایات کی پرکھ کا ذریعہ بن سکتا ہے، اگر قرآن مجید میں بھی تحریف ہو تو کیسے آیات کو جو ہے وہ پرکھا جا سکتا ہے؟ فما دل، یہ نتیجہ دے رہے ہیں، فما دل علی وقوع التحریف، جو روایتیں وہ تحریف پر دلالت کرتی ہیں، مخالف لکتاب اللہ کی کتاب کی مخالف ہے، فیجب ردہ، واجب ہے ان کو رد کر دیا جائے، بالحکم بفسادہ، اور ان کے فاسد ہونے کا حکم لگایا جائے، او تعویلہ، یا ان کی تعویل کی جائے۔ یہ تفسیر صافی کے مقدمے میں انہوں نے مقدمہ سادسہ میں، اور اسی طرح اپنی ایک اور ان کی کتاب ہے اس میں بھی صراحت سے اس معنی کو ذکر کیا ہے، کتاب علم الیقین فی اصول الدین۔ تو ہم ان کی صرف ایک ہی نص پہ اکتفا کرتے ہیں اختصار کی خاطر۔ شیخ حر العاملی، محدثین میں بہت بڑا نام، صاحب وسائل شیعہ، انہوں نے کیا کہا تحریف کے حوالے سے؟ یہ ان کا کلام نقل کیا ہے فصول المہمہ میں شرف الدین موسوی نے، اور انوار نعمانیہ کے حاشیے میں بھی مذکور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ فارسی میں انہوں نے یہ رسالہ لکھا تھا، ان من تتبع احادیث اہل البیت علیہم السلام وتصفح التاریخ والآثار، جو بھی اہل بیت کی احادیث کی تتبع کرتا ہے، چھان بین، اور تاریخ کی ورگردانی کرتا ہے، اور آثار کی، عالما علما یقینیا، یقینی علم ہو جاتا ہے اس کو کس بات کا؟ ان القرآن قد بالغ اعلیٰ درجات التواتر، عام تواتر نہیں، تواتر کے اعلیٰ ترین درجات پر قرآن فائز ہے۔ وقد حافظہ الالوف من الصحابۃ ونقلتہ الالوف، ہزاروں صحابہ نے یاد کیا اور ہزاروں صحابہ نے نقل کیا۔ وکان منذ عہدہ مجموعا مؤلفا، اور عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سارا جمع بھی ہو چکا تھا، اور اس کی تالیف بھی، ترتیب بھی ہو چکی تھی۔ اس میدان کے ماہر علماء میں سے، قرآن اور قرآنیات اور علوم قرآن کے متعلق نادر علماء میں سے، یعنی جس کی اتنی گہری نظر اور قلم تھی اس موضوع میں، علامہ البلاغی، انہوں نے کیا لکھا ہے اس حوالے سے؟ اپنی تفسیر اعلیٰ الرحمن کے امر خامس میں جو مقدمے میں ذکر کیے ہیں امور، ان میں سے امر خامس یعنی پانچواں امر، پہلے انہوں نے علماء کے اقوال نقل کیے، سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی، سب علماء کے۔ آگے لکھتے ہیں وقد جاہد المحدث المعاصر فی کتابہ فصل الخطاب، ظاہراً محدث نوری ان کے ہم عصر تھے، محدث نوری کی زندگی میں کئی کتابیں لکھی شیعہ علماء نے ان کے رد پر۔
اچھا، جب شیعہ علماء ہی ان کو رد کر رہے ہیں اور کتابیں لکھ رہے ہیں تو پھر نہیں ہے گنجائش کہ آپ اس کتاب کو ذریعہ قرار دیں شیعہ پر تہمت لگانے کا کہ جی ان کے ہاں فصل الخطاب. بھائی فصل الخطاب کو خود علماء شیعہ نے ریجیکٹ کر دیا ہے. مجھے نجف اشرف میں 20 سال ہونے والے ہیں، آج تک میں نے شیعہ لائبریری میں فصل الخطاب نہیں دیکھی. اس کا رکھنا حرام قرار دے دیا تھا شیعہ علماء نے، یعنی کتب ضالہ سے قرار دے دیا تھا کہ یہ گمراہ کرنے والی کتابوں میں سے ہے، جس کا رکھنا، جس کی حفظ کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، جو رد کے لیے پڑھنا چاہتا ہے پڑھے. آپ اس کتاب کو مصدر قرار دے رہے ہیں. کچھ خوف خدا کریں. یعنی یہ محشر کا دن ہر کسی سے پوچھا جائے گا جو انسان اپنی زبان سے کلام نکالتا ہے. تو لکھا کہ یہ فصل خطاب والا جو محدث ہے، اس نے بڑی انتھک کوشش کی ہے اور حدیثیں اکٹھی کی ہیں. کس بات پہ؟ قرآن میں نقص ثابت کرنے پر. اور عدد بہت زیادہ جمع کر لیا روایات کا، 1200 کے قریب. حالانکہ جو اسانید کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو مرسل روایات اس نے نقل کی ہیں وہ وہی ہیں جو مسانید ہیں. یعنی ایک ہی روایت کو کئی انداز سے ذکر کیا ہے. ایک دفعہ سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور جگہ وہی روایت مرسل ذکر ہوئی ہے تو کہا یہ اور روایت ہے. حالانکہ جو پرکھ رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بعین ہی وہی روایت ہے جو ایک دفعہ بغیر سند کے ذکر ہوئی پڑی ہے اور ایک دفعہ سند کے ساتھ ذکر ہوئی ہے. تو ان کے رد میں کہا کہ ان روایات میں بہت ساری ایسی ہیں کہ جن کے صدق کا احتمال نہیں ہے، یعنی یقین ہے کذب کا، موضوع حدیثیں ہیں. کچھ ہیں جن کی جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ جن کی تعویل ممکن ہے، کچھ ایسی ہیں جن کی اسانید خبر واحد کی طرف جاتی ہے، اور وہ ایسا خبر واحد کہ جس کا نقل کرنے والے کے بارے میں علماء رجال نے لکھا ہے کہ یہ ضعیف الحدیث ہے، فاسد المذہب ہے، کذاب ہے، متہم ہے. ایسے لوگوں کی روایتیں ہیں. وہ بعض ان میں ایسے راوی بھی ہیں جن کے بارے میں علماء رجال نے لکھا ہے کہ اشد عداوۃ لرضا علیہ السلام، ائمہ کے دشمن ہیں. وہ روایتیں نقل کر رہا ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ انہوں نے تحریف کا کہا ہے. تو بہرحال کلام ان کی تفصیلی ہے، مراجعہ کر سکتے ہیں علاء الرحمن کے مقدمے کا. بہت سارے علماء کے نام میں چھوڑ رہا ہوں. محقق الکرکی بڑے ناموں میں سے، انہوں نے اپنی کتاب یا ان کی عبارت شاید کسی اور نے نقل کی ہے. بہرحال ان کی عبارت دیکھتے ہیں. یہ نقل کرتے ہیں سید عارجی سے کہ میں نے قاضی القضات علی بن عبد العالی کا ایک رسالہ دیکھا، فی نفی النقیصہ، نقص کے نفی کرنے میں وہ رسالہ تھا. اس کے ابتدا میں انہوں نے شیخ صدوق کی کلام کو ذکر کیا، اور پھر جو ہے اعتراض بورود ما یدل علی النقیصہ، پھر ان دلیلوں کو رد کیا جو حدیثوں کو، جو نقص کو ثابت کرتی ہیں. اور اس انداز میں رد کیا کہ جب حدیث دلیل قطعی کے خلاف آ جائے اور وہ قطعی دلیل کتاب اور سنت متواترہ سے ثابت ہو تو اس کو ٹھکرا دیا جائے. اگر وہ قابل تعویل ہو تو تعویل کی جائے، ورنہ ٹھکرا دیا جائے. پھر محقق کرکی نے حقل اجماع علی ہذہ الضابطہ و استفادۃ النقل عنہم، کہ شیعہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ہمارے نزدیک یہی ضابطہ ہے، جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے، سنت متواترہ کے ساتھ ٹکرا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ حدیثیں ٹکراتی ہیں جو نقص کو ثابت کر رہی ہیں.
اور جب حدیثیں ہمارے پاس متواتر ہیں جو کہتی ہیں کہ حدیثوں کو قرآن پہ پیش کیا جائے، تو ممکن نہیں ہے کہ اس قرآن سے مراد کوئی اور قرآن ہو جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ائمہ کی مراد یہی قرآن ہے، اور جب یہی قرآن ہے تو یقینی طور پر یہ قرآن خود تحریف سے محفوظ ہے، ورنہ اس میں یہ صلاحیت نہ ہوتی کہ یہ اس پر حدیثیں پیش کی جاتی۔ سید شرف الدین العاملی، ان کی عبارتیں واضح ہیں فصول مہمہ میں تحریف کی نفی پر۔ سید محسن الامین العاملی اعیان و شیعہ میں قرآن مجید کی نفی پر صراحت کے ساتھ جو ہے انہوں نے قلم اٹھائی ہے۔ آخری زمانے کے اس میدان کے فرسان سید طباطبائی علی اللہ مقامہ بڑی شد و مد کے ساتھ تحریف قرآن کی نفی کی ہے، اور انہوں نے جو دلیلیں بعض ذکر کی ہیں اضافہ کیا ہے علماء کی دلیلوں کی طرف۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اصلاً امکان نہیں ہے تحریف کا، اور اس کی وجہ یہ ہے ان للقرآن فی آیت و صورہ فی آیات و صورہ اوصافا خاصہ و نعوتا قد تحدى بها من اول یومہ۔ قرآن کی تمام آیات، تمام صورتوں میں ایسی خاص اوصاف ہیں، ایسی خاص اس کے اندر کمالات ہیں کہ جن کے ذریعے سے قرآن نے چیلنج کیا تھا، عرب کو چیلنج کیا تھا، اور وہ اعجاز جو معجزہ قرآن کی آیات میں تھا وہ آج تک محفوظ ہے۔ اگر قرآن میں تحریف ہو جاتی تو وہ معجزہ نہ رہتا۔ اسی طرح اختلاف نہ ہونے والا معجزہ وہ بھی محفوظ ہے کہ قرآن کی آیات میں آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کا نورانی ہونا، ہدایت دینے والا ہونا، قرآن کا دوسری کتب پر مسلط ہونا، جتنی قرآن نے اوصاف بیان کی تھی وہ ساری کی ساری ابھی تک ان تمام آیات پر تطبیق پاتی ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید اپنی تمام اوصاف سمیت محفوظ ہے۔ پھر اور ادلہ ذکر کی، روایات کو لے کر کے آئے، پھر جو روایات ذکر تحریف کو ثابت کرتی ہیں ان میں مناقشہ کیا ہے۔ تو تفسیر میزان میں شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ تحریف کی نفی کی ہے۔ سید امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بہت شدید تھے، یعنی علماء میں سب سے زیادہ شدید جو الفاظ استعمال کیے ہیں تحریف کے قائلین کے لیے شاید امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ درس میں پھر بھی وہ تھوڑا احتیاط کرتے تھے، لیکن طلبہ کے ساتھ نجی محفل میں بیٹھ کر بہت سختی سے پیش آتے کہ جنہوں نے تحریف کا کہا ہے کہ گویا اصلا عقل ہی نہیں رکھتے یہ لوگ، اصلا امکان نہیں تھا، یعنی کیسے قائل ہو گئے اس کے۔ ان الواقف علی عنایت المسلمین، کتاب تہذیب الاصول ہے جو شیخ جعفر سبحانی نے اپنی قلم سے ان کی تقریرات لکھی ہیں۔ ان الواقف علی عنایت المسلمین بجمع الکتاب و حفظہ و ضبطہ قراءۃ و کتابۃ یقف علی بطلان تلک المزعومہ، جو بھی مسلمانوں کا قرآن کے بارے میں جو اہتمام تھا، قرآن کو جمع کرنے کے بارے میں، حفظ کرنے کے بارے میں، ضبط دینے کے بارے میں، جو بھی واقف ہو جائے کہ مسلمانوں نے کتنے اہتمام سے یہ کام کیا ہے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تحریف کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو کتنا ہی یہ واضح باطل قول ہے۔ روایات جو ذکر کی گئی ہیں وہ ضعیف ہیں، استدلال کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، یا اصلاً وضع شدہ ہیں، گھڑی گئی ہیں، یا غریب مضمون رکھتی ہیں۔ اگر ان میں کوئی صحیح سند ہے تو وہ قابل تعویل و تفسیر ہے۔ میں نے عرض کیا کچھ کلمات ان کے سخت ہیں، ان میں سے مثلا کچھ یہ کلمات ہیں: لو کان الامر کما توہم صاحب الفصل الخطاب، اگر اسی طرح ہوتا جیسے محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ نے توہم دیا ہے
حالانکہ ان کی جو کتاب ہے نہ علم کا فائدہ دیتی ہے نہ عمل کا، صرف اور صرف ایسی روایات ہیں کہ جن کو وہ لے کر کے آئے ہیں، حالانکہ صاحبان عقل ایسی روایات سے بری ہیں، چاہے وہ متقدم علماء ہوں یا متاخر ہوں۔ کہتے ہیں کہ محدث نوری جو ہے بندہ نیک ہے، شخص صالح متتبع، روایات کی تتبع کرتا ہے، الا ان اشتعاقہ لجمع الضیاف والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل السلیم والرأی المستقیم اکثر من الکلام النافع۔ لیکن ان کا جو شوق تھا نا کہ جو روایتیں ہیں ضعیف ترین، غریب قسم کی، عجیب قسم کی، جن کو نہ عقل تسلیم کرتا ہے نہ مستقیم رائے جس کو قبول کرتی ہے، وہ ان کی زیادہ ہیں، اور جو نفع بخش ہیں وہ تھوڑی ہیں، اور ان کی اکثر کتابیں اسی قسم کی قصص اور حکایات سے بھری پڑی ہیں۔ تو کہتے ہیں بندے کی نیت خراب نہیں تھی، لیکن ان کے اندر ایک ولولہ تھا کہ بس حدیثیں جمع کرنی ہے۔ اسی طرح مثلا انہوں نے مستدرک جمع کی ہے وسائل پر، اصلاً ان میں کوئی ایسا مصدر خاص نہیں ہے جو انہوں نے وسائل پہ اضافہ کیا اور قابل عمل ہو، حالانکہ وہ وسائل سے کتنی بات انہوں نے نقل کیا، لیکن ابھی تک علماء وسائل کا مراجعہ کرتے ہیں، مستدرک کا خارج میں جو ہے ذکر عام طور پہ نہیں کیا جاتا، حالانکہ بہت زیادہ حدیثیں ہیں مستدرک میں وسائل کی نسبت، وسن ہے مستدرک الوسائل، یعنی وہ حدیثیں جو وسائل میں نہیں ہیں، ہزاروں حدیثیں ہیں، لیکن وہ ایسے مصادر سے ہیں جو قابل عمل نہیں ہیں۔ بہرحال کہیں نہ کہیں فائدہ دے جاتی ہے، جیسے فرمایا انہوں نے کہ کچھ نفع بخش ہیں لیکن زیادہ کیا ہیں، کمزور ہیں، جو عقل سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں۔ ان کے بعد سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ شد و مد سے انہوں نے شیعہ علماء سے اس تہمت کو نفی کی ہے، ادلہ ذکر کی ہے۔ یہ بزرگ بڑے بڑے علماء کے اقوال تھے، شیخ صدوق سے لے کر سید خوئی قدس سرہ ان تک کے۔ البیان فی تفسیر القرآن جو سید خوئی نے مقدمے کے طور پر لکھی ہے، اس میں مراجعہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اب کسی کے پاس نہیں ہے ٹائم یا رابطہ نہیں ہے شیعہ علماء کو، یا پڑھنا نہیں چاہتا، تو دوسرے نمبر پہ میری گزارش اور مشورہ یہ ہے کہ کم از کم اپنے اس مسئلے میں انصاف سے کام لینے والے علماء کی کلمات کو پڑھ لیں، چونکہ ہمیں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے۔ تمام اہل سنت علماء شیعہ کو یہ تہمت نہیں دیتے ہیں، ابھی بھی آج کے موجودہ علماء ان کے، وہ بھی کئی ایک میڈیا پہ بیٹھ کر انہوں نے نفی کی ہے کہ شیعہ قائل نہیں ہے تحریف کے، یہ تہمت ہے۔ تو ہر صدی میں کچھ نہ کچھ علماء ان کے ایسے رہے ہیں جو اس مسئلے میں انصاف سے کام لیتے تھے کہ بھائی ہم نے شیعہ علماء سے پوچھا ہے، ہم نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، وہ تحریف کے قائل نہیں ہیں۔ تو اگر ہمارے علماء کو کوئی بندہ نہیں سننا یا پڑھنا چاہتا تو میں چند ایک نام ذکر کرتا ہوں، ان کو دیکھ لیں، ان کی عبارتوں کو دیکھ لیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام انتہائی قدیم ترین ناموں میں سے ابو الحسن الاشعری، جو کہ مذہب اشاعرہ کے مؤسسین میں سے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شیعہ نہیں لکھتا تھا، روافظ، روافظ جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے جو اصحاب ظواہر ہیں، ممن لا عمق لهم فی التفکیر ولا باع لهم فی مجالات البحوث النظریہ، جو اجتہادی بحثیں کر ہی نہیں سکتے، جو ظاہر حدیث کو لیتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں کہ قرآن میں نقص ہوا ہے، چند ایک روایات کی طرف استناد کرتے ہوئے، ان پر اعتماد کرتے ہوئے، جبکہ محققین کے نزدیک ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دوسرا گروہ ہے ہم المحققون من اہل النظر والاستنباط،
جو محقق ہیں اس میدان کے، ممن بنو اسس الشریعہ، کہ جنہوں نے شریعہ امامیہ یعنی مذہب امامیہ کی شریعت کی بنیاد رکھی ہے، قواعد عقل و حکمت پر، مبانی عدل کو جنہوں نے مضبوط کیا ہے، امامت کے نظریے کو ثابت کیا ہے، ہؤلاء یرفضون احتمال کل تغییر و تبدیل، یہ علماء ان کے ہر قسم کی تبدیلی اور تغییر کی نفی کرتے ہیں، لا بنقص ولا بزیادہ، نہ نقص ہوا ہے نہ زیادتی ہوئی ہے۔ تو کلمات ان کے کافی زیادہ ہیں اس میدان میں۔ مقالات الاسلامیین، اس کتاب کا مراجعہ کر کے ان کو مزید ان کے کلمات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سید شرف الدین نے فصول مہمہ میں نقل کیا ہے ان کے بہت بڑے عالم کی کلمات کو، وہ اس کو تعبیر کرتے ہیں الہندی، الباحث المتتبع الہندی فی کتاب النفیس، یعنی سید شرف الدین ان کی کتاب کو کتاب نفیس قرار دے رہے ہیں، اظہار الحق اس کا نام ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، یہ ظاہراً برصغیر کے علماء اہل سنت میں سے ہیں جن کی یہ کتاب ہے اظہار الحق، اور تہمت بھی برصغیر کے ہی سرزمین سے سب سے زیادہ لگی ہے شیعہ کو، احسان الہی ظہیر الدین کہتا ہے القرآن المجید عند جمہور علماء شیعہ الامامیہ اثنا عشریہ محفوظ عن التغییر والتبدیل، یہ نص ہے۔ جمہور علماء، جمہور جب کہا جاتا ہے یعنی اس کے بعد جو ہے وہ شاذ و نادر بچتا ہے، تو اکثریت جو علماء شیعہ ہیں وہ اثنا عشری، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید تغییر اور تبدیل سے محفوظ ہے۔ وَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ بِوُقُوعِ النُّقْصَانِ فِيهِ، اور جس نے نقص کا کہا ہے ان میں سے، فَقَوْلُهُ مَرْدُودٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ عِنْدَهُمْ، خود شیعہ کے نزدیک اس کا قول مردود ہے اور مقبول نہیں ہے۔ پھر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے مراجعہ کیا ہے باقاعدہ۔ اب جو بھی شیعہ علماء کے اقوال کا مراجعہ کرے گا اسی طرح لکھے گا جس طرح انہوں نے لکھا، کیونکہ انہوں نے پھر شیخ صدوق کے کلمات لے آئے، سید مرتضیٰ کی بات لے آئے، شیخ طوسی کے اقوال، شیخ اور عملی کی باتیں لے آئے، اور اس کے بعد مزید کہا کہ شیعہ علماء کو یعنی شیعہ مذہب کی طرف یہ نسبت نہ دی جائے۔ موجودہ بڑے ناموں میں سے ہے اہل سنت کے علماء میں سے محمد عبداللہ دراز، یہ اپنی کتاب مدخل الی قرآن الکریم میں لکھتے ہیں کہ وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْرٍ فَإِنَّ هَذَا الْمُصْحَفَ هُوَ الْوَحِيدُ، بحث کرنے کے بعد کہتے ہیں جو بھی ہو، قرآن مجید حقیقی یہی ہے جو عالم اسلامی میں ابھی موجود ہے، تمام عالم اسلامی میں بما فیہ فرق الشیعہ، حتیٰ کہ فرق شیعہ کے پاس جو ہے وہ بھی یہی قرآن ہے، منذ 13 قرنا من الزمان۔ وَنَذْكُرْ هُنَا رَأْيِ شیعہ الامامیہ، شیعہ امامیہ کی رائے ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ پھر کیا ذکر کیا شیعہ امامیہ کی رائے کو؟ اعتقادات شیخ صدوق سے، اعتقادنا فی جملۃ القرآن الذی اوحی بہ اللہ تعالی الی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو کل ما تحتویہ دفعہ المصحف، کہا یہ شیعہ امامیہ کا قول ہے کہ اللہ نے جو وحی کے ذریعے سے قرآن نازل کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ وہی ہے جو اب 2 جلدوں کے درمیان میں موجود اور متداول ہے لوگوں کے درمیان اور رائج ہے۔ ان کی بھی مزید کلمات ہیں اسی بات کو ثابت کرتے ہیں۔ موجودہ علماء میں سے محمد مدنی، جو کہ جامع ازہریہ کے کلیہ شریعہ، کلیہ یعنی کالج، شریعہ کالج کے عمید ہیں، عمید یعنی ہیڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی عبارت ہے، وَأَمَّا أَنَّ الْإِمَامِيَّةَ يَعْتَقِدُونَ نَقْصَ الْقُرْآنِ فَمَعَاذَ اللَّهِ، یہ کہنا کہ شیعہ نقص قرآن کے قائل ہیں، اللہ پناہ دے اس سے۔
انما ہی روایات رویت فی کتبہم، روایات آئی ہیں ان کے پاس ان کی کتابوں میں، کما رویا مثلھا فی کتبنا، موجودہ علماء میں سے جس طرح ہمارے ہاں روایات آئی ہیں۔ وَأَهْلُ التَّحْقِيقِ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ قَدْ زَيَّفُوهَا، دونوں مذاہب کے محققین نے ان روایات کو جھٹلایا ہے، ان کو ضعیف قرار دیا ہے، ان کے بطلان کو واضح کیا ہے۔ وَلَيْسَ فِي الشِّيَعِ الْإِمَامِيَّةِ أَوِ الزَّيْدِيَّةِ مَن يَعْتَقِدُ ذَلِكَ، شیعہ امامی ہوں یا زیدی ہوں، ان میں کوئی اس کا تحریف کا قائل نہیں ہے، نہ ہی اہل سنت میں۔ پھر کہتے ہیں کہ مصری علماء میں سے ایک نے کتاب لکھی تھی جس کا نام رکھا تھا فرقان، اور وہ اسی طرح تھی جیسے شیعہ میں فصل الخطاب ہے۔ حشاہ بکثیر من امثال هذه الروایات السقیمہ، یہ کمزور قسم کی روایات سے بھر ڈالی اس نے وہ کتاب، جس طرح ہماری فصل الخطاب بھری ہوئی ہے۔ اہل سنت کے کتب اور مصادر سے روایات اس نے جمع کی، اور پھر کیا کیا اس نے، ازہر سے جامع ازہر نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس کتاب کو اٹھا لیا جائے، جہاں جہاں موجود ہے اس کو ضبط کر لیا جائے، چونکہ علمی طور پر اس کتاب کا ضعیف ہونا ثابت ہو چکا تھا۔ تو حکومت نے ازہر کی وہ درخواست قبول کی اور اس کتاب کو ضبط کر لیا گیا۔ تو صاحب کتاب نے دعویٰ پیش کیا کہ مجھے اس کی تعویذ دی جائے، حکومت نے، قاضی نے وہ تعویذ بھی اس کی ریجیکٹ کر دی، وہ درخواست، اس کو کوئی عوض نہیں ملا۔ تو یہ لکھتے ہیں یہ عالم دین محمد المدنی، ان اہل السنہ ینکرون افیقال ان اہل السنہ ینکرون قداست القرآن، اس ایک کتاب کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ اہل سنت قرآن کی کہ تقدس کا انکار کرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے ان روایات کی وجہ سے یا اس کتاب کی وجہ سے۔ تو جب اہل سنت کو نہیں کہا جاتا تو شیعہ کو کیوں یہ تہمت دی جاتی ہے کہ کسی ایک محدث نے کتاب لکھ ڈالی تو بھائی یہ شیعہ کا عقیدہ ہو گیا ہے، جبکہ جو روایات ان کے پاس ہیں وہ روایات ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ بہت بڑی تہمت ہے، شیعہ علماء اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، شیعہ مذہب کی طرف یہ نسبت غلط ہے، بلکہ اہل سنت میں بھی بہت سارے جنہوں نے اس مسئلے میں انصاف سے کام لیا ہے وہ شیعہ کو بری قرار دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ایک دو شاذ قسم کے علماء تحریف کی طرف گئے ہیں وہ کیوں گئے ہیں، سب سے بڑی دلیل ان کے پاس کیا ہے۔ تحریف کی نفی پر ہم نے شروع میں دلیلیں ذکر کر دی تھی، جو تحریف کے قائل ہوئے وہ کیوں ہوئے اور وہ کون ہے اور اس کی دلیل کی حیثیت اور مقام کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ اگلے درس میں ذکر ہوگا۔ والحمدللہ رب